تحصیلدار جو تھا اس کے پاس ہم گئے. یہ مجھ سے کہتے ہیں پوچھو نا. میں نے تحصیلدار کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو؟ وہ کون تھا؟ اس نے کہا وہ الو کا پٹھا انگریزوں کا دم چل رہا تھا، مرتد کافر بیت الخلا میں مرا ہے. میں نے کہا اب دوسرا سوال آپ کریں. مجھے کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا. میں نے کہا پوچھو پتہ چلے. توفی کا معنی موت عیسیٰ کے لیے جس کا عذاب نے بنایا ہے اس کا حال بتا دیا پہلے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس کا تو یہ خیال ہے کہ یہ پوچھے گا کہ جی تو متوفا کس کو گیا؟ مرا ہوا. تو وہ مجھے کہیں گے دیکھو عیسیٰ مرا ہوا ہے. میں کیوں ایسا پوچھوں؟ یہ مسئلہ حیات عیسیٰ کا علماء حدیث اور تفسیر کا ہے یا پٹواریوں کا ہے؟ یہ پٹوار خانہ ثابت کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ جس نے اٹھایا ہے وہ کیسا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ ہدایت دہلا والے قادیان ہے جیسا میں آؤ کا نوی دیکھو سیتا اور دور واڑی دے دے ممکن کے سکائی میں ہوگا نا دل تناستے وہ عیسیٰ علیہ السلام مڑ دے آج جو دینے دے مولیان پہ قرآن نہ پوئی مولیان نہ پوئی گئے ڈاکٹران بھی پوئی چا کے پھوٹا انجیکشن منڈی اور چا کے سما منڈی دے پوئی. الحمدللہ. استاد محترم نے مجھ سے کہا یار کل اس گلی میں شور تھا سچل کیا تھا؟ میں جب بھی آتا ہوں وہ ڈاکٹر یہاں مجھے تنگ کرتا ہے. کل اس سے بات چیت ہو گئی. کیا بات چیت ہو گئی؟ میں نے کہا اس طرح بات چیت ہوئی. حضرت بڑے ہنسے اور میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گھر گئے ایک کتاب لے التریف لادیب الظریف حیران کن کتاب علم ادب کی. یہ آپ کو انعام ہے کہ آپ نے طالب علمی میں ایک مرزائی کو بے بس کر دیا. الحمدللہ. بس پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر نہیں دیکھا گیا کہاں چلا گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا. دیہاتوں کے لوگ بڑے غیرتی ہوتے ہیں. حضرت الاستاد نے اس پر ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ میں جب دیوبند سے آیا پاکستان سے بہت پہلے 1927 کے فاضل تھے وہ تو کہا یہاں اس طرح ایک شخص تھا اور وہ کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا اور یہاں جہانگیرے میں ٹھہرا ہوا تھا. کہا وہ مجھے کبھی مباہلے کی چیلنج کرتے مناظرہ تو نہیں کر سکتا تھا عالم نہیں تھا. کہتے ہیں مباہلہ کرو. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بال بچوں اور یہ بال بچوں سمیت باہر آئے اور دعا کر لے کہ یا اللہ ہمیں جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے. تو حضرت فرماتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مباہلے کی کچھ شرائط ہے. ان شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. بظاہر وہ شرائط پوری نہیں تھی تو میں بچتا تھا اور میں فکر مند بھی تھا کہ اس طرح میرے بچنے سے کہیں اس کافر کو کچھ فائدہ نہ پہنچے. فرمایا میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا اور فرمایا میں نے پورا دن مسجد میں گزارا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. کا خواب میں حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کو دیکھا. فرمایا کرو مباہلہ تم ہی کامیاب ہوں گے. کہا بس میں نے وضو کر کے نماز پڑھائی لوگ اور میں نے کہا بس اس کو بلاؤ آج مباہلہ ہے. کہا احتیاطاً تھانیدار بھی آیا پولیس آئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کریں کہ میں نے کہا کوئی سی بات نہیں ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے اور امت کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر مرتد تھا. آج اس سے اس بارے میں آخری دعا ہے. فرمایا کہ مباہلہ ہو گیا. میں واپس آیا اپنے گھر. عصر سے پہلے پہلے مباہلہ ختم ہو گیا اور یہ نوشیرہ جا رہا تھا دوائیاں لینے یا کسی کام سے. جب کشتیوں کے پل کے بیچ میں پہنچا تو خود ہی
جنگلے سے چھلانگ ماری. کہا اور خیر ہے وہ تھانیدار موجود تھا ورنہ میرے لیے مصیبت تھی. تھانیدار میں سب موجود ہے, سب خپل پولی باندې ولاړو د خپل ټوپ والا مردار دبانے مباہلہ ہو لگے گا. حضرت بڑے زارو قطار روتے تھے اور فرمایا شاہ صاحب مجھے خواب میں تب آئے پہلے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کرا چکے تھے کہ اس کو غرق کرنا ہے. اور فرمایا شاہ انور شاہ عجیب مناظر اور عالم ربانی تھے, انتقال کے بعد بھی کام میں لگے ہوئے. مجھے کہا لطف اللہ مت ڈرو, کرو مباہلہ, آپ ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تمہارا لوی خوب میول جدھر ٹول پاکستان میرے دیان سر مباہلہ کرو. حضرت فرمائے